اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورۃ النور اس میں آئے گی اور سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے، 118 آیات اور 6 رکوع اس کے اندر ہیں۔ اس کی ابتدا میں ایمان والوں کی 7 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن صفات کی وجہ سے ایمان والے جنت کے وارث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس انہیں دی ہے ان خصوصیات کی بنا پر۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سچا ایمان رکھتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ذکر کی کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، تمام اپنے فرائض کی بجا آوری پورے ادب احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نماز خشوع و خضوع سے کرنے کی وجہ سے یہ صفت ان میں پائی جاتی ہے کہ وہ جنت الفردوس کے وارث بنے۔ اور تیسری صفت یہ کہ زناکاری اور فحش کاموں سے دور رہتے ہیں، اسی طریقے سے لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام، ایسا قول جو بے فائدہ ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سیاست کی گرما گرمی ہے، لوگ بڑے مشتعل ہو کر اس پر بحث کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں لغویات کا شکار ہیں۔ بلکہ الٹا اس میں غیبت کا گناہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو جس مخالف کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، سراسر اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور 5ویں صفت یہ کہ وہ کامل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ وہ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ 6ٹھی صفت یہ کہ جو ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، پوری امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ اور 7ویں صفت پھر فرمائے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی پوری پابندی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان 7 صفات کی بنا پر فرمایا کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یعنی اللہ نے جو سب سے قیمتی جنت بنائی ہے، ان صفات کے حامل مسلمان اس جنت کے وارث بنے گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے۔ شکم مادر میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے کہ مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی، نطفے سے ہوئی، پھر اس کی بوٹی بنتی ہے، جو مراحل ہیں سورۃ الحج میں بھی گزرے تھے کل کے اس پارے کی تفسیر میں، تو یہاں سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اللہ نے پھر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ آپ کے وحی کے علوم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ پہلے یہ انسانی مراحل ذکر کر دیے جب کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، میڈیکل سائنس اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میڈیکل سائنس نے اپنی ترقی کے بعد ان چیزوں کو الٹا ثابت کیا ہے، کسی کی تردید نہیں کر سکی۔ تو شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی دلائل ذکر کیے ہیں، 3 دلائل کہ آسمان کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان، سارے آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ ہم بارشیں برساتے ہیں جس سے مختلف قسم کے غلہ جات اور میوہ جات یہ اگتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں جن کا تم گوشت استعمال کرتے ہو، بار برداری کا کام لیتے ہو، ان سے ان کی اون استعمال کرتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور یہ سب ہماری قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کے بعد موضوع کا رخ موڑا ہے انبیاء کرام کے واقعات کی طرف۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اور جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کی جو تبلیغ کی محنت تھی اپنی امت کے لیے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی واضح سی لگتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے ایک ہی وقت کے نبی تھے، یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یعنی اتنی مشترک ان کی تبلیغ ہے اور اتنی واضح سی باتیں کی ہیں سب انبیاء نے، یوں پتہ چلتا ہے کہ سبھی انبیاء تکرار کے ساتھ ایک ہی بات کرتے چلے آئے۔ مگر افسوس اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام ایک ہی مشن لے کے آئے تھے، ایک ہی دعوت کو لے کے چلے تھے، مگر ان کی جو قومیں تھیں، ان کی جو اقوام اور امتیں تھیں، وہ جدا جدا ہو گئے،
وہ فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ گروہ بن گئے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ ہم کسی کو فاسق فاجر بنا رہے ہیں، کسی کو کافر بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی مانتے ہیں سبھی، قرآن کو بھی مانتے ہیں، بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ان سبھی مشترکات کے باوجود ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق کا بازار گرم ہے۔ تو ان تمام اختلافات کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اس جو مخصوص ہم نے خول بنا لیے ہیں ان سے باہر نکلیں اور کتاب و سنت کے آگے اپنا سر جھکا دیں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جو امت میں جدا جدا ہوئے ہیں۔ دراصل ان پر غفلت اور جہالت کے پردے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو موحد لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو اتحاد و اتفاق سے رہنے والے ہیں، وہ مومن ہیں جن میں اللہ نے 4 صفات رکھی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے دل بیدار رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، تو ان پر یعنی یہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دل بیدار ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، ان کی یہ 4 صفات ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، تشریعی آیات ہیں، احکامات ہیں، ان آیات پر ایمان لاتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، خوب اخلاص والے کام کرتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میں کام تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے یا نہیں، یعنی اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی ہیبت اور خوف بھی ان پر سوار رہتا ہے۔ تو ان صفات کے جو حامل لوگ ہیں یہ بالکل ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ امت میں تفریق کی بجائے اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو قرآن کے اور صاحب قرآن کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، رسول اللہ جو کلام لے کر آئے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے 3 سبب ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں، قرآن کا انکار کیوں کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا استہزاء کیوں کرتے ہیں، مذاق کیوں اڑاتے ہیں، اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ کہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا تھا عقل و فکر سے کام لو، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اگر تم عقل کی بنا پہ سوچو گے، عقل کو بروئے کار لاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ قرآن بھی سچا ہے، رسول اللہ بھی سچے ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور ان کی دوسری خرابی ہے، ان کی گمراہی کا جو دوسرا سبب ہے، محض ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کسی دلیل کی وجہ سے انکار نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار محض ضد اور عناد کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی ان کو ضد یہ ہے، اب ان کے مختلف طبقات تھے، مثلا یہود میں جو طبقہ تھا ان کو ضد یہ تھا کہ آخری رسول ہم نے سمجھا تھا حضرت اسحاق کی نسل سے ہوگا، یہ تو حضرت اسماعیل کی نسل سے آگے۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی ہماری قوم، ہمارے آباء و اجداد کی جو نسل چلی آ رہی ہے اسی میں سے ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے آ گیا۔ اور ادھر جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، اس کو تو انہوں نے یوں سمجھے کہ شہنشاہ معظم بنایا ہوا تھا، بے تاج بادشاہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں اور میں ہی بنوں گا ان کا سردار۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو سبھی نے آپ کو بڑا مان لیا۔ اب ان لوگوں کو یہ بھی بڑا اس پر جلن تھی، حسد تھا کہ یہ باہر سے آ کر ایک آدمی کیوں ہمارا بڑا بن گیا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار تھا ضد اور عناد کی وجہ سے تھا، یہ نہیں کہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے، اپنی کتابوں میں علامات پڑھ رکھی تھی، کھلم کھلا بڑی واضح سی باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اور تیسرا سبب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو رسول اللہ کو نعوذ باللہ کوئی جنون ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی مجنون یا دیوانہ آدمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ضد کی وجہ سے کہہ دیتے تھے یہ نجومی ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ دیوانہ ہے، لیکن حقیقتاً سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑی کام کی باتیں کرتا ہے، جو کلام لے کے آیا ہے بڑی بے نظیر اور بے مثل کلام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا وہ خواہ مخواہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے اور جھوٹ موٹ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، حقیقت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو جنون ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ خود بھی دلی طور پر اس چیز کے قائل نہیں تھے، مگر ان کی اپنی بدبختی تھی کہ حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد بتلایا کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ اشقیاء کا ہوگا، بدبخت لوگوں کا ہوگا، اور ایک سعداء کا ہوگا،
یعنی اچھے لوگوں کا ہوگا، نیک وقت لوگوں کا ہوگا، اور اس وقت جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اچھے برے لوگ اپنے اپنے اعمال نامے اور کے مطابق جزا سزا میں جائیں گے، تو نہ کسی کا تعلق کام آئے گا اور نہ ہی کافروں کی آرزوئیں پوری ہوں گی۔ کافر اس وقت تمنا کریں گے جی ہمیں واپس لوٹایا جائے، کاش ہم واپس چلے جاتے، جی کاش ہم مٹی مٹی ہو جاتے، کاش ہمیں موت نہ آتی، کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسی آرزوئیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دار العمل ہے، اس میں انسان جتنا عمل کر لے اس کے لیے بہتر ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا، پھر تو حساب کتاب کی دنیا ہے۔ چنانچہ ان سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ہاں میرے بندے زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ ایمان والوں سے سوال ہوگا، کافروں سے سوال ہوگا، تو سارے یہی جواب دیں گے ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ لبثنا یوما و بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ ابن کثیر میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں سے پوچھیں گے میرے بندے کتنا عرصہ رہے ہو دنیا میں، وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا عرصہ بھی رہے ہو تم نے اچھی تجارت کی ہے، جتنا عرصہ رہے ہو تم نے میری رضا کو خرید لیا ہے، میری خوشنودی تم نے لے لی ہے، جنت خرید لی ہے، اب مزے کرو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اور جب کافروں سے پوچھا جائے گا کافر بھی یہی جواب دیں گے جی ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی واقعی تم اتنا عرصہ رہے ہو، یعنی دنیا اتنی حقیر تھی، اتنی خسیس تھی، دنیا اتنی قلیل چیز تھی کہ وہ تو اس لائق ہی نہیں تھی کہ اس میں انسان خوش رہے۔ دنیا تو بالکل حقیر سی چیز تھی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کچھ وقت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن تم جتنا عرصہ رہے ہو تم نے بڑا برا خسارے والا سودا کیا ہے۔ تم نے میری رضا کی جگہ پر میری ناراضگی خریدی ہے، میری جنت کی جگہ پر میری جہنم اور آگ کو خریدا ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں مبتلا رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو سورۃ المؤمنون کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ النور البتہ مدنی سورت ہے، اس کے 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا جو موضوع ہے عفت اور عصمت کے احکام آئے ہیں، عفت اور عصمت کے احکام آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء کی تعلیم دو۔ تو سورۃ النساء میں جیسے عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہ سورۃ النور اس میں بھی عورت کی عزت، عفت، عصمت، عورت کی پاک دامنی پر بات کی گئی ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اپنے شاگردوں کو، اپنی شاگردات کو اس کی تعلیم دیا کرتی تھی اور خواتین کو بطور خاص کہا کرتی تھی کہ سورۃ النور پڑھا کرو۔ اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے اندر فضیلت آئی ہے اور اس میں احکام آئے ہیں۔ اس کے جو احکام ہیں وہ تقریباً کوئی 15-16 کے قریب احکام آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ احکام تو یہ کہ مثال کے طور پر زانی اور زانیہ کی سزا کا تذکرہ ہے۔ پہلے 2 حکم تو یہ ہیں، اگر کوئی مرد بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، مرد و عورت بدکار ہو جاتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہو کر اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حلال اور پاکیزہ ذریعہ اپنی خواہش پوری کرنے کا رکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ حرام کی طرف لپکتے ہیں تو ان کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے، جو متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ایسے لوگوں کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے۔ اور اسلام کی یہ جو سزائیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں کہ جب کسی پر حد جاری ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ایریے پر، ارد گرد کے کتنے علاقے پر اللہ کی رحمت آتی ہے اور جرائم کے خاتمے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان سزاؤں کو نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سزائیں رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، جب تم حد جاری کر دو گے اس میں زندگی ہے، جس نے جرم کیا ہے اس کو بھی سزا دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں وہ پاک صاف ہو کے جائے گا، اور باقی لوگ بھی ایسا جرم کرنے سے بہرحال 100 بار پہلے سوچیں گے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی سزا تو بڑی سخت ہے۔ چنانچہ آج بھی جن ممالک میں اسلامی سزائیں ہیں کسی نہ کسی درجے میں 100% نہ صحیح، وہاں جرائم کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی لیے ان 2 آیات میں زناکار مرد و عورت کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسرا حکم حد قذف ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بے گناہ مرد پر، بے گناہ عورت پر، پاک دامن مرد و عورت پر اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ تہمت لگاتا ہے، انہیں زناکار کہتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، انہیں زانی کہتا ہے،
کسی نہ کسی درجے میں اگر ان کی کردار کشی کرتا ہے حد قذف اس پر لگائی جائے گی، یعنی اگر وہ اپنا جرم ثابت جو اس نے الزام لگایا وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائے گے۔ اور چوتھا حکم یہاں پر لعان کا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے، عورت کے بارے میں آدمی کہتے ہیں کہ تم نے بدکاری کی ہے، یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، اس کے حسب نسب پر اعتراض کرتا ہے، یا عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ فاحشہ عورت ہے، تو وہ لعان کریں گے، یعنی وہ قسمیں کھائیں گے، ایک اپنے اوپر لعنت کریں گے کہ جی اگر میں جھوٹا ہوں میرے اوپر لعنت ہو، تو اس کے بعد قاضی جو ہوگا یا جو مروجہ عدالت ہے ان کے درمیان جدائی کرا دے گی، ان میں طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ چوتھا حکم لعان کا ہے۔ آگے پانچواں حکم جو ہے وہ قصہ افک ہے۔ افک بہت بڑے بہتان اور جھوٹ کو کہتے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کی اولاد نے، جب منافقین نے ام المؤمنین حرم نبی حبیب خدا سیدہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کی تہمت لگائی، انتہائی گھٹیا حرکت کی لوگوں نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا تو قرآن کی یہ 10 آیات ان کی پاک دامنی میں نازل ہوئیں، اور اس میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم نے جب یہ بات سنی تھی تم کہہ دیتے کہ یہ تو نرا جھوٹ ہے، پیغمبر سے بڑھ کر پاک باز کوئی نہیں، تو پیغمبر کے بستر پر کوئی خدا نہ خواستہ نجس اور ناپاک عورت نہیں آ سکتی۔ الخبیثات للخبیثین، جو بری عورتیں ہوتی ہیں وہ برے مردوں کے پاس جاتی ہیں، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے پاس جاتی ہیں۔ اب اللہ نے اپنے نبی کے نکاح پڑھائے ہیں، اللہ نے تصویر بھیج کر حضرت عائشہ کو حضور علیہ السلام کے لیے پسند کرایا تھا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی بات پائی جائے، لیکن منافق تھے، کافر سے بھی بڑے یہ لوگ دشمن ہوتے ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے اس طرح کی باتیں پھیلا دی تو بڑی سخت وعید آئی ہے، ان پر حد قذف بھی جاری ہوئی تھی ان بدبختوں پر، اور رہتی دنیا تک ان کا جو کردار تھا اس پر بھی قرآن نے لعنت کی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات قرآن نے نازل کی ہے، اور یہ کائنات کی وہ پاک باز اور عظیم ترین ہستی ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے کردار کی گواہی کلام اللہ نے دی ہے، اور قیامت کے آنے تک رہتی دنیا تک قرآن سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کی گواہی دیتا رہے گا۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ کے کردار پر اب بھی شک و شبہ کرتا ہے یا نعوذ باللہ انہیں برا سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآنی آیات کا انکار کر رہا ہے، اس بنا پر اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص بالکل کافر ہے، واضح طور پر کافر ہے، جو حضرت عائشہ پر بہتان لگاتا ہے، جو حضرت عائشہ پر تہمتیں لگاتا ہے، جو ان کی کردار کشی کرتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کے کردار کی گواہی اللہ کا کلام دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو حضرت عائشہ پر الزام لگا رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کی تو کسی ایک آیت میں شک و شبہ بھی کفر میں ڈال دیتا ہے، چہ جائے کہ یہاں پر 10 آیات ہیں اور ان آیات کا انکار کرے۔ تو 5ویں نمبر پر یہ قصہ افک آیا ہے، تو اس سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی واضح ہوگی کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان فرمایا۔ اور چھٹا حکم اس میں یہ دیا گیا کہ گھر میں جب داخل ہوں تو اب اجازت لے لیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اجازت لیں، سلام کریں، پھر جا کر داخل ہوں۔ اگلی آیت میں بتلایا کہ مرد اور عورت اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، یعنی مرد نامحرم عورت پہ نگاہیں نہ ڈالیں، جو عورتیں وہ نامحرم مردوں پہ نگاہیں نہ ڈالیں۔ عفت پاکیزگی کا تعلق نگاہوں سے ہے۔ انسان بدکاری میں تبھی ملوث ہوتا ہے جب وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو انسان کی جب نظروں کی حفاظت ہوگی، جب پاک دامن نگاہیں ہوں گی تو کردار بھی پاک دامن رہے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر فرمایا کہ جو حقوق زوجیت ادا کر سکتا اس کا نکاح کر دو، چاہے وہ باندی ہے، وہ غلام ہے، آزاد ہے، جس کے بارے میں آپ سمجھتے وہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے اس کا نکاح کرا دو۔ اب حقوق زوجیت سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک آدمی کمانے کے لائق نہیں ہے، اس کی شادی کر دینا اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ کمانے کے لائق ہو، کم سے کم جس کو عورت کو لایا جا رہا ہے گھر میں، اس کے نان نفقہ کی اس کی ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری اٹھا سکے صحیح معنوں میں تو پھر اس کے نکاح کی انتظام کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اسے عام طور پر ہمارے لوگ غافل ہوتے ہیں، جی بس شادی کر دیتے، جی پھر خود کمائے گا کھائے گا، جی ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کرتے ہیں، بہرحال ان کا احسان ہے، لیکن شرعی طور پر اس لڑکے کی، اس مرد کی ذمہ داری ہے، اگر بیوی کے حقوق جانتا ہے، ظلم و زیادتی نہ کرے بیوی پر،
بیوی کے حقوق غصب نہ کرے، اس کے نان نفقے کی پوری ذمہ داری اٹھائے، حلال حرام کے مسائل جانتا ہو تو تب جا کر اس کا نکاح بہرحال کرا دینا چاہیے۔ اور 9واں حکم یہ دیا کہ جو لونڈی اور غلام ہیں یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام سے پہلے تو ان کی منڈیاں لگتی تھیں، اسلام نے ان کے بارے میں اصلاحات نافذ کی ہیں، ان کے حقوق متعین کیے ہیں، لوگوں کو ترغیب دی ہے، نیکی کا راستہ دکھلایا۔ اگر کوئی اپنے غلاموں کو آزاد کر دے، اگر کوئی اپنی باندیوں کو آزاد کر دے، بہت بڑی نیکی ہے۔ مختلف جو کفارے ہوتے ہیں، کفارے کے طور پر ترغیب دی گئی جو غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کرو۔ اور پھر اگر کوئی غلام باندی پیسے دے کر آزاد ہونا چاہیں تو اس کے لیے بھی بڑی فضیلت بخشی ہے، اس کے مالک کے لیے، یار ان سے کچھ نہ کچھ پیسے لے لو اور پھر ان کو آزاد کر دو۔ بہرحال اسلام نے غلامی کے نظام کو پرموٹ نہیں کیا، اس کے اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ اس میں تدریجاً کمی لایا ہے۔ اسلام نے ان لوگوں کے حقوق مینشن کر دیے ہیں، فرمایا جو خود پہنو وہی نے پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی نے کھلاؤ۔ بہت بڑے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے سے غلاموں اور لونڈیوں کے بتلا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ اور 10واں حکم یہاں پر یہ دیا کہ حرام ذریعے معاش سے بچو۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا، انہوں نے باندیاں رکھی ہوئی تھی اور ان سے زبردستی گناہ کرایا جاتا تھا، زنا کاری کراتے تھے۔ بالخصوص یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے یہ کرتوت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیرت دلائی ہے۔ شرم و حیا کے خلاف یہ بات ہے کہ وہ غلام، وہ لونڈی ہو کر، وہ باندی ہو کر اس گناہ سے بچتی ہے، اور تم آزاد ہو کر ان سے یہ برے کام کراتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر خوشی تیار ہو جائے تو پھر نہیں، خوشی ہو تب بھی گناہ ہے، چاہے زنا بالرضا ہو چاہے زنا بالجبر ہو۔ لیکن وہ زیادہ بری بات ہے کہ وہ باندی ہو کر اس گناہ کو ناپسند کرتے ہو، تم آزاد ہو کر عورتوں سے برائی کرا کے ان کی کمائی کھاتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے اس برے فعل پر۔ تو یہ 10 احکام یہاں پر اکٹھے ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 مثالیں ذکر کیں، ایک مومن کی اور 2 کافروں کی۔ مومن کی مثال کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ذکر کی۔ جیسا کہ ایک بڑا طاقچہ ہوتا ہے، ایک راستہ، جگہ، الماری، کوئی خانہ سا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی لیمپ اور لالٹین رکھا ہوا ہے۔ اب وہ بڑا صاف شفاف ہے، اس کا شیشہ بھی صاف ستھرا ہے، اور اس کا جو علاوہ اور اس میں جو دیا سلائی جل رہی ہے وہ بھی بڑی چمکدار سی ہے، اور اس میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ بھی زیتون کا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے آگ سے کی نہ بھی جلائیں تو خود بھڑک اٹھے گا، اتنا چمکدار چیزیں۔ تو مومن کا دل بھی ایسے ہوتا ہے کہ مومن دلی طور پر مومن ہوتا ہے، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، تب بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا داخل کی ہوتی ہے، دلی طور پر اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے، اور جب وہ دین اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو اس کے ایمان خوب چمک اٹھتا ہے، اس کا دل بڑا صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اور جو کافر ہے ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے پانی ہے، جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کافروں کے اعمال بھی ایسے ہیں، کافر اگر دنیا میں اچھے اعمال کر بھی رہے ہیں تو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کافروں کے اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں بدلہ دے دیتے ہیں، ان کی تعریف ہو جاتی ہے، اللہ انہیں صحت دے دیتا ہے، اللہ انہیں مال دے دیتا ہے۔ کافر کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، کافروں کے اچھائیوں کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ جب کافر آخرت میں پہنچے گا تو وہاں ان کا نام اعمال ہوگا ہی کچھ نہیں۔ اور دوسری مثال کافروں کی یہ دی ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا کہ ظلمات ہیں، دریا کے اندھیرے ہیں، سخت اندھیری اور کالی رات ہے، اس کے اندر، اس میں پھر ایک آدمی اپنے دریا کے اندر ہے، اور دریا بھی موجوں سے بکھرا ہوا ہے، موجیں در موجیں ہیں، اب اتنے سارے اندھیرے ہیں، اس کو تو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو کافر کا معاملہ بھی ایسا ہے، کافر کی کوئی نیکی نہیں ہے، کافر کے کوئی اچھے اعمال باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہاں پر 3 مثالیں ذکر کی، اور پھر اللہ نے کچھ اپنے قدرت کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ رات اور دن کا جو ہیر پھیر ہے، ارض و سما کی یہ جو تخلیق ہے، اور اسی طریقے سے یہ پرندے اڑ رہے ہیں، یہ ساری جو ہیں چوپائے ہم نے پیدا کیے، یہ سارے ہماری قدرت کے دلائل ہیں۔ باقی جو منافق ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے، منافق عمل نہیں کرتے، بہانے بناتے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں، چنانچہ اللہ نے ان سے خلافت کا وعدہ کیا، اور اللہ نے وعدہ پورا بھی کیا۔ جزیرت الارض کی، جزیرت العرب کی خلافت بھی انہیں دی، فارس و روم کی انہیں حکومتیں بھی ملی، اور جو کافر و منافق تھے وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 3 مزید احکام اللہ تعالی نے بتلائے ہیں کہ جو محرم ہے، جو اپنا گھر کا بچہ ہے، جو محرم ہے، وہ بھی اگر گھر میں داخل ہو تو 3 اوقات ایسے ہیں وہ اس میں اجازت لے کے آئے، یعنی جو سونے کے اوقات ہیں جس میں عام طور پر انسان
عمومی باہر کے لباس میں نہیں ہوتا بلکہ وہ سونے کے لباس میں ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز سے پہلے یا دوپہر جو عین قیلولے کا وقت ہے یا عشاء کے بعد، یعنی میاں بیوی کے جو سونے کے اوقات ہیں، اگر کوئی ان کے بیڈ روم میں جاتا ہے، چاہے بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہیں، تب بھی وہ اجازت لے کے، یعنی کم سے کم ناک کر کے یا تھوڑی سی آواز پیدا کر کے جائیں تاکہ وہ سنبھل جائیں، چونکہ اس وقت انسانوں نے عام لباس سے ہٹ کر تھوڑا سا کیجول سا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو تب تو بالکل لازمی سی بات ہے کہ یہ اجازت لے کر ہی آئیں گے۔ اور تیسرا حکم یہاں پر یہ دیا، اگر وہ بوڑھی عورتیں ہیں، لا یرجون نکاح، اتنی بوڑھی ہوگی جنہیں اب نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے، تو اب اگر وہ اوپر کا برقع وغیرہ اتار لیں اور عام سی چادروں میں رہیں تو بہرحال گنجائش ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان خواتین اور عورتیں اوپر ایسے چادریں ڈالی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ شرم و حیا کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اپنے شوہر کے سامنے، ورنہ یہ کہ عورت چھپ چھپا کے رہے۔ بڑے ابتدائی زمانے کے مسلمانوں میں، یا آج سے تقریباً کوئی 1 صدی پہلے کے حالات جب کتابوں میں پڑھتے ہیں، لوگ تو عورتوں کے کپڑے بھی چھپا کے رکھتے تھے کہ کسی کی نگاہ عورت کے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ نوجوان بچیاں جب چلتی تھیں تو بالکل ٹیڑھی ہو کے اور اسی طرح بوڑھی عورتوں کی شکل بنا کے چلتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، نکاح میں رغبت نہیں ہے، اگر وہ اوپر کے کپڑے یعنی برقع وغیرہ اتار دیں، فقط چادر اور دوپٹے میں رہیں تو گنجائش ہے، لیکن فرمایا اگر پھر اس سے بچتی ہے تب بھی ان کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پوری ڈھانپی ہوئی حالت میں رہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور احکام دیے کہ جب کہیں جاؤ، گھر میں داخل ہو جو تو سلام کرو، کسی ایسی مجلس میں، میٹنگ میں، مشورے میں موجود ہو جہاں پر اجتماعی طور پر کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو جب تک اجازت نہ لو وہاں سے نہ اٹھو۔ اور آخر میں فرمایا کہ رسول اللہ کو یوں نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول اللہ کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے، ان کی عزت افزائی کرو پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول ہیں، وہ جس عزت اعزاز کے مستحق ہیں وہی انہیں عزت احترام دو تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔